بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم اے عربی کوڈ نمبر 45334533 کے تحت پڑھائی جانے والی کتاب علم اللغہ کے یونٹ نمبر 1 کا تعارف مختصر انداز میں کرایا جائے گا اس لیکچر میں۔ سب سے پہلے یونٹ نمبر 1 کے صفحہ نمبر 9 پر دراست اللغت وما یتعلق بہا سے دیکھیں کہ زبان کا مطالعہ اور جو کہ اس کے متعلق ہے۔ اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخصوص خصوصیات سے نوازا ہے اور زبان ان میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کے لیے زبان عطا کی اور سکھایا اس کو قلم کے ساتھ۔ اپنی سماجی اور ذہنی زندگی میں ہر انسان کو ان مختلف معانی کے اظہار کے لیے ایک ذریعہ کی ضرورت ہوتی ہے جو وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے، خواہ یہ معنی بولی جانے والی زبان کے ذریعے سے سنے جائیں یا تحریری زبان کے ذریعے پڑھے جائیں یا سمجھے جائیں۔ اس میں استعمال ہونے والی علامات اور نشانیوں کے ذریعے زبان سماجی، ثقافتی اور ذہنی ابلاغ کا سب سے اہم ذریعہ ہے، اور لغت کو علم کے جمع کرنے اور پھیلانے اور سائنس کے نامعلوم افقوں کو تلاش کرنے کے اجزاء میں سے ایک اہم جز سمجھا جاتا ہے۔ آگے اللغت والحیوانات سے دیکھیں، زبان اور جانور۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جانوروں کی بھی کوئی زبان ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہم بحث کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ زبان اپنے عام معنوں میں جانداروں کے درمیان افہام و تفہیم کے تمام ممکنہ زبانی غیر زبانی ذرائع سے مراد ہے۔ پرندوں کی لغت ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ النحل آیت نمبر 16 کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ علمنا منطق الطیر۔ اور آگے جو ہے آپ وہناک لغات سے دیکھیں کہ وہناک لغات سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر قسم کے جانوروں کے لیے مخصوص زبانیں ہیں، اور جانوروں کی زبان میں بہت سے علوم بھی موجود ہیں۔ یہاں سے مختصر کر کے صفحہ نمبر 10 کو دیکھیں، اور آگے جو ہے وہ ہے والحقیقت انہ لا یمکن، یہاں سے دیکھیں کہ سچ تو یہ ہے کہ چیونٹی کی زبان یا دوسرے جانوروں کی زبان کو حقیقی زبان نہیں سمجھا جاتا، وہ اس لیے کہ زبان کی خصوصیات یہ ہیں۔ اب زبان کی خصوصیات کون سی ہیں؟ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مددگار ہوں نئی تراکیب کے بنانے پر جو کہ پہلے سے غیر معروف ہوں۔ دوسرا، جانوروں کی دنیا میں مواصلات کا انحصار جو ہے وہ 2 قسموں پر ہوتا ہے۔ اب آگے پھر ان 2 قسموں کو بیان کرے گا کہ فطری طور پر پیدا ہونے والی آوازیں پہلی، دوسری کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ جانوروں کی وہ آوازیں جو کہ سیکھی جاتی ہیں۔ تیسرا، جانوروں کی چیخیں صرف براہ راست محرک کا جواب ہے، لیکن جہاں تک انسانی زبان کا تعلق ہے یہ حال میں بولنے کی صلاحیت کی نمائندگی کرتی ہے۔ خلاصتاً عرض ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جانوروں کی زبان حیاتیاتی شرائط پر پورا نہیں اترتی۔ اختصار کی وجہ سے اس سے آگے صفحہ نمبر 11 پر اللغت الانسانیہ سے دیکھیں۔ یہاں پر کہتے ہیں اللغت نوعان، زبان کی 2 قسمیں ہیں، ایک لفظیہ ہے، دوسری غیر لفظیہ ہے۔ زبان کا لفظی پہلو انسانی زبان کی خصوصیات میں سے ایک ہے، اور یہ ذہنی اور حسی نشو و نما کا بہترین مظہر اور انسانوں کے لیے سوچنے، تصور کرنے اور یاد رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ وقد تستعمل اللفظ، آگے دیکھیں وقد تستعمل اللفظ، اس کا مطلب ہے کہ لفظ کے بجائے ایک نشان استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک خاص فہم کی طرف لے جاتا ہے اور وہی مقصد پورا کرتا ہے جسے الفاظ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ہاتھ کی حرکت، سر کا ہلنا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا وغیرہ۔ فَكُلُّ هَذِهِ اشارات، پس یہ سب نشانیاں ہیں کہ جن کا مطلب ایک مقصد ہوتا ہے۔ تحدید اللغہ، لغت کی تحدید۔ ضروری ہے
کہ ہم سمجھیں کہ زبان نفسیاتی نقطہ نظر سے کہی جا رہی بات کو سمجھنے اور سمجھنے کی صلاحیت اور مفید جملے اور نئے جملے بنانے کی صلاحیت ہے۔ والکلام هو احد سے دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ کلام زبان کے خارجی مظاہر میں سے ایک ہے اور عملی طور پر بولی اور لکھی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 12 پر دیکھیں کہ کلام اور لغت کے درمیان فرق جو ہے ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ محتاج ہے مزید تفصیل کی طرف، اور ہم اس پر دوسری یونٹ میں بحث کریں گے۔ آپ کی کتاب، آپ کے کوڈ والا کہتا ہے کہ ہم اس پر دوسری یونٹ میں مکمل بحث کریں گے، لیکن ہم یہاں درج ذیل نکات جو ہے وہ مختصراً عرض کر دیتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ زبان کا اعتبار کیا جاتا ہے ایک سماجی رجحان اور ایک ذریعہ کے طور پر، جس کے ذریعے افراد معاشرہ کے درمیان تفہیم حاصل کی جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کلام وہ قسم ہے انفرادی رویے کی کہ ظاہر کیا جاتا ہے اس میں وہ جو کہ صادر ہو فرد کے بولے جانے والے اقوال سے اور اس کے لکھے جانے سے۔ آگے دیکھیں تیسرا، زبان ایک سماجی نمونہ ہے جس پر زبان قائم یا آباد ہے۔ آگے ومن الضروری سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لسانی تبدیلی کے معاملے میں ضروری ہے کہ لغت اور کلام میں فرق کیا جائے، کیونکہ لسانی تبدیلی سماجی نقطہ نظر سے رواج، روایات اور لباس میں تبدیلی کے مترادف ہے، اور یہ لسانی تبدیلی شروع ہوتی ہے کلام کی سطح پر ایک مخصوص فرد کے ساتھ۔ اگر یہ اختراع وقت کے ساتھ ساتھ معاشرے میں قبولیت پیدا کرتا ہے تو یہ ایک عام لسانی رواج بن جاتا ہے۔ آگے وظائف اللغت کو دیکھیں تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ زبان کے افعال یاتی ھذا السؤال، اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال انسانی معاشرے میں زبان کے مقاصد کے بارے میں بحث کے تناظر میں آتا ہے۔ اور آگے وَيَقُولُ اللُّغْوِيُّونَ جو لفظ ہے اس سے کہہ رہے ہیں کہ ماہر لغت فرماتے ہیں کہ لغت کا بنیادی وظیفہ یا کام جو ہے وہ ظاہر کرنا ہے افکار، علامات اور بولے جانے والے فرد کے جذبات کا مخاطب کی طرف۔ کچھ لوگ یہ مان سکتے ہیں کہ زبان کے افعال صرف اظہار یا ابلاغ تک محدود ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آگے صفحہ نمبر 13 کی پہلی سطر کو دیکھیں، اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ لغوی سلوک نہیں ہے محدود، لغوی سلوک نہیں ہے محدود ان پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو تک۔ آگے جوانب دراست اللغہ سے اوپر والی سطر دیکھیں جس میں ہے واللغت وظائف، واللغت وظائف سے کہ اس میں یہ ہے کہ لغت کے اسی طرح دوسرے افعال بھی ہیں، ان میں نفسیاتی، سماجی اور فکری افعال جو ہے وہ شامل ہیں۔ آگے جوانب دراست اللغہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کے مطالعہ کے پہلو۔ اب اگر ترجمہ کی بات کی جائے تو ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے محدود زبان کے مطالعہ کے پہلو صرف اور گرامر اور آواز وغیرہ تک، اس کے علاوہ زبان کے مطالعہ کا پہلو علم لغت کی فروعات میں سے ایک ہے، بلکہ یہاں دیگر پہلو بھی زبان سے متعلق۔ آگے وہ کہتے ہیں ہم جو کلام سنتے ہیں وہ دو افراد کی موجودگی میں ہوتی ہے، جن میں سے ایک آوازیں خارج کرتا ہے اور دوسرا آواز سماعت کے احساس سے حاصل کرتا ہے، یعنی دوسرا آدمی جو ہے وہ آواز سماعت کرتا ہے اور پھر اس سے احساس حاصل کرتا ہے۔ بولنے والے اور مخاطب دونوں میں اعصابی نظام الفاظ کا تعین کرتے ہیں، بولنے والے کی طرف سے بولا جاتا ہے اور وہ الفاظ کی تشریح کرتا ہے، ان کو سمجھتا ہے، اور مخاطب شخص کے لیے ان کے معنی کا احساس کرتا ہے، یعنی ایسے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے کہ مخاطب ان سے معنی جو ہے وہ لے سکے۔ آگے زبان کا ایک پہلو پڑھنے اور لکھنے کا بھی ہے جو زبان کے بصری پہلو کی نمائندگی کرتا ہے۔ زبان کے مطالعہ کے پہلوؤں کو چند امور میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے ان امور کے بارے میں تفصیل سے دوسرے یونٹ میں جو ہے ہم وہ کہہ رہے ہیں، آپ کی کتاب والا کہتا ہے کہ ہم ان امور کے بارے میں دوسرے یونٹ میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔
آگے صفحہ نمبر 14 کو دیکھیں تو اس کے اندر ہے کہ جدید علم لغت اور جو اس کے متعلق ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جدید علم لغت کئی پہلوؤں سے لسانی مظاہر کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 1، لسانی مظاہر کی حقیقت، ان عناصر اور موجودہ بنیادوں کا مطالعہ کہ جن پر وہ قائم ہے۔ آگے فمل لغہ سے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کیا ہے، وما عناصرها، اس کے عناصر کیا ہیں، وما علاقۃ اللغۃ بالفکر، اور کیا تعلق ہے زبان کا فکر کے ساتھ۔ آگے کہتے ہیں وظائف لغت کی تدریس کہ قائم ہوتی ہے جس کے ساتھ بے شمار انسانی معاشروں میں۔ تیسرے نمبر کو دیکھیں تو اس میں کہتے ہیں مطالعہ کرنا روابط اور تعلقات کا مختلف لسانی مظاہر کے درمیان۔ اس سے آگے وہ کہتے ہیں مناہج الرئیسیہ لعلم اللغہ، علم لسانیات کے اہم مناہج، یعنی آگے علم لسانیات کے اہم مناہج کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں لسانیات کے مرکزی نصاب اور اس کی شاخوں میں بہت سی تقسیمیں موجود ہیں، اور ہم نے اس کا ذکر جو ہے کیا ہے۔ آپ کی کوڈ والا کہتا ہے ہم نے اس کا ذکر پورے ایک یونٹ میں کیا ہے، یعنی لسانیات کے مرکزی نصاب اور اس کی شاخوں پر پورے ایک یونٹ کے اندر جو ہے بحث کی ہے، لیکن آگے کہتے ہیں کہ یہاں ہم ایک مختلف تقسیم کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو سمجھنے میں مدد دے گی، یعنی یہاں وہ ایک اور تقسیم کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو لسانیات کے مرکزی نصاب اور لسانیات کی شاخوں کی جو بہت ساری تقسیمات ہیں ان کو سمجھنے میں مدد فراہم کرے گی۔ تو اسے آگے آپ صفحہ 15 کو دیکھیں گے تو اس میں ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم نصاب کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا علم اللغہ نظری ہے، پھر اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے نا، پہلا حصہ جو ہے علم اللغہ نظری ہے، اور اس سے آگے وہ پھر اس کے تحت جو ہے وہ کئی اقسام ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس تقسیم میں درج ذیل پھر اقسام جو ہے وہ شامل ہے۔ پہلے نمبر پر علم الاصوات اور اس کی شاخیں، آواز کا علم، علم الصرف اور علم اشتقاق دوسرے نمبر پر۔ تیسرے پر آپ دیکھیں علم النحو اور ترکیب کا علم ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں آپ علم المعاجم ہے، اس سے آگے علم اللغہ تاریخی ہے، اس سے آگے علم اللغۃ المقارن ہے، اس سے آگے جو ہے نا جی علم اللغہ التطبیقی ہے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم کے تحت جو اقسام تھی وہ یہاں تک علم اللغۃ المقارن تک ہو گئی ہے۔ آگے علم اللغہ التطبیقی جو ہے وہ اس کی دوسری قسم ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے تحت بھی ذیلی اقسام ہیں، اس کے تحت بھی پھر اقسام ہے، جیسے پہلی قسم کے تحت چند اقسام تھی، اسی طرح دوسری قسم علم اللغہ التطبیقی کے تحت بھی چند اقسام ہے۔ پہلی کون سی ہے؟ زبان کی تعلیم ہے، دوسری نفسیاتی لسان ہے، تیسری لغت نگاری ہے، چوتھی خودکار لسانیات ہے، اور اسی طرح آگے ارضیات ہے، جغرافیائی ہے، اور آگے غلطیوں یا خرابیوں کا تجزیہ ہے، تدریسی طریقے ہیں آخر میں۔ یہ ان اقسام کے میں نے مفہومی تراجم بیان کر دیے ہیں۔ یاد رکھیں بعض اوقات میں لفظ کا بعین ہی وہی ترجمہ نہیں کرتا، صرف اس لیے تاکہ طالب علم کے لیے آسانی ہو سکے۔ مفہومی ترجمہ میں اس لیے کر دیتا ہوں، یعنی ایسا ترجمہ کر دیتا ہوں جو ترجمہ طالب علم کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بامحاورہ ترجمہ، وہ اس لیے کر دیتا ہوں تاکہ طالب علم کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ عموماً میرے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے طلباء جو ہے وہ عربی کے حوالے سے جو ہے بالکل ناخواندہ ہے، جس کی وجہ سے ان کے مسائل زیادہ ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ترجمہ ایسا کیا جائے جس سے طالب علم کو بات سمجھ میں آ سکے۔ تو بہرحال اس سے آگے آپ دیکھیں گے صفحہ نمبر 16 کو، یہاں سے کہتے ہیں وَنَحْنُ أَخَذْنَا، یہ عبارت آپ کو نظر آ رہی ہوگی وَنَحْنُ أَخَذْنَا، یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس تقسیم کے مطابق اس مضمون میں نظریاتی لسانیات اور کچھ اطلاقی لسانیات کے نصاب کو جو ہے نا وہ لیا ہے یا شامل کیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ تقسیم مختلف بنیادوں اور متعدد پہلوؤں پر مبنی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ظاہر ہوا ہے اختلاف اس میدان کی تالیفات میں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اطلاقی لسانیات ایک وسیع سائنس ہے، ایک وسیع علم ہے جس کے متعدد پہلو ہیں، اور اس کے سب سے اہم پہلوؤں میں سے ایک زبان کی تعلیم ہے، جس میں لسانی نصاب کی ترقی، زبان سکھانے کے طریقے، تدریب المعلمین، اساتذہ کی تربیت، متضاد تجزیات یا متضاد تجزیہ آپ کہیں، اور غلطی کا تجزیہ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلطیوں یا خرابیوں کا تجزیہ، جیسے اوپر ایک قسم گزر چکی ہے ہماری۔ اس سے آگے پھر اختصار کے پیش نظر آپ صفحہ نمبر 17 پر ایک ہیڈنگ ہے التطور اللغوی، التطور اللغوی، اسے دیکھیں۔ اس کا مطلب ہے لسانی ترقی۔ تو اس کے اندر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لسانی ترقی تاریخی لسانیات کے اہم ترین موضوعات میں سے ایک موضوع ہے، اور اس کا اصل مطلب وہ تبدیلی ہے جو زبان کی آوازوں اور اس کے اشتقاق یعنی اخذ اور اس کے مفردات، معانی اور اس کی تراکیب میں ہوتی ہے۔ ماہر لسانیات نے کئی زبانوں میں اس تبدیلی کا مطالعہ کیا ہے۔ اس سے آگے صفحہ نمبر 18 پر اللغت واللہجات جو ہے اسے دیکھیں۔ اس کے اندر اصل میں اللغت واللہجات کا مطلب ہے زبان اور لہجے۔ اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکالرز نے یا مطالعہ کرنے والوں نے پایا ہے کہ ایک زبان ایک شکل میں نہیں ہوتی۔ زبان کی شکلیں اور اس کے استعمال کی صورتیں یعنی لہجے، اور یہ لہجے تحقیق ہوتی ہے ان کی بنیاد، یعنی اور ان لہجوں کی بنیاد جغرافیائی ہوتی ہے، اور اسی طرح ان لہجوں کی بنیاد جو ہے وہ معاشرتی طبقات پر بھی ہوتی ہے۔ اختصار کی بنیاد پر آپ مستویات التحلیل سے دیکھیں۔ بہرحال اوپر جو ہم نے بات کی کہ لہجوں کی بنیاد جو ہے وہ جغرافیائی طور پر ہوتی ہے، یعنی جغرافیائی اعتبار سے بھی لہجوں کے اندر تبدیلی، ایک زبان کے کئی لہجے ہوتے ہیں تو جغرافیائی اعتبار سے اس زبان کے لہجوں کے اندر تبدیلی جو ہے وہ واقع ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال اختصار کی بنیاد پر آپ مستویات التحلیل سے دیکھیں تو مستویات التحلیل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لسانی تجزیہ کی سطحوں پر وضاحت کی ہے، یا جنہیں لسانیات کی شاخیں بھی کہا جاتا ہے، ان کی وضاحت کی ہے۔ آپ کی کتاب کہتی ہے کہ ہم نے علم اصوات النطقی کے بارے میں بات کی ہے، جو لسانی آوازوں کا مطالعہ کرتی ہے بہت سے طریقوں سے، اور علم الصرف ایک ایسا علم ہے جو مطالعہ کرتا ہے کسی لفظ کے اخذ اور اس کے تصریف کا۔ اسی طرح آگے علم معاجم کے بارے میں کہتے ہیں کہ علم معاجم کہ وہ اہتمام کرتا ہے لفظ اور اس کی ترتیب اور اس کے حل کے مطالعہ کا، یعنی علم معاجم میں اہتمام کیا جاتا ہے اس بات کا کہ لفظ اور اس کی ترتیب اور پھر اس کا حل کیا ہے۔ نحو یا گرامر کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ نحو یا گرامر جو ہے کسی جملے کے حصوں اور اس کے حصوں کے درمیان تعلق کا مطالعہ کرتا ہے، اور یہ جملے اور اس کا تعلق جو ہے اس کا بھی مطالعہ کرتا ہے۔ آگے صفحہ نمبر 19 پر آپ دیکھیں گے علم الدلالت سے، تو علم الدلالت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علم الدلالت جو ہے معنی کی چھان بین کرتا ہے، اور زبان اور اس کے مختلف عناصر کا بالآخر مطلوبہ معنی تک پہنچنے کے لیے مطالعہ کرتا ہے۔ یعنی علم دلالت جو ہے معنی کی چھان بین کرے گا، اور زبان اور اس کے مختلف عناصر کا مطلوبہ معنی تک پہنچنے کے لیے مطالعہ کرتا ہے۔ اس غرض سے اس زبان اور زبان کے مختلف عناصر کا مطالعہ کرتا ہے علم دلالت، تاکہ مطلوبہ معنی تک پہنچا جا سکے، اور یہ معنی کو تقسیم کرتا ہے، اور علم دلالت جو ہے یہ معنی کو جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے مختلف اقسام میں، آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات۔ پہلی قسم ہے معنی معجمی، دوسری ہے معنی وظیفی، اور تیسری ہے معنی سیاقی، یعنی ان تین قسموں کے اندر پھر علم دلالت جو ہے وہ اپنا تقسیم کر دیتا ہے معنی کو۔ اس سے آگے والی عبارت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں
جو ہے وہ سب کچھ بیان ہو رہا ہے خلاصتاً، جو آپ اس یونٹ میں پڑھ چکے ہیں پیچھے، یعنی جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے ابھی تک اس یونٹ کے متعلق، اس سارے کا خلاصہ آپ کے کوڈ نے جو ہے وہ 2-3 سطروں کے اندر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے بس، اور اس کے اندر کوئی نئی چیز انہوں نے بیان نہیں کی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حسب عادت جیسے میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی غلطی دیکھیں تو ضرور اطلاع کیجئے گا تاکہ اصلاح کی جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔